بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ ایک بہت ہی سنجیدہ بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ایک بہت ہی تکلیف دہ اور آپ یہ سمجھیے کہ ملک کے خلاف ڈالرز دے کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی، اور یہ سازش بنیادی طور پر جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانیز، جنہیں ہم یوتھیے اوورسیز پاکستانیز کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی جانب سے کی گئی، یقیناً عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ایما پر کی گئی۔ اپنے یہ 2 روز پہلے وہ ڈونلڈ لو کا جو ایک امریکہ کی کانگریس میں سب کمیٹی جو فارن ریلیشنز کی ہے، اس میں ان کا بیان، ان پر جو کانگریس مین تھے ان کے سوالات آپ نے سنے، اس کی رپورٹنگ ہو چکی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، آپ کے سامنے ویڈیو بھی پیش کر دیں گے اس کی۔ یہ لوگ، وہ لوگ جو الحمدللہ میں خود امریکہ میں رہ کے آیا ہوں، اور خیر اپنے بارے میں اب میں کیا کہوں، اور جہاں کی یہ واردات ہے، میں اس ریاست میں بھی رہا ہوں، اور تقریباً 3.5 سال میں نے اس ریاست یعنی کیلیفورنیا میں گزارے ہیں، جوانی کے ایام اور طالب علمی کے ایام آپ یوں کہیے۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سے واقف ہیں کہ امریکہ میں، بلکہ پوری دنیا میں یہ ٹرم ہے، یہ کوائن کی گئی ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان نیو یارک، یعنی نیو یارک میں کوئی آپ کو مفت کھانا نہیں کھلائے گا۔ خیر اس کے مطلب ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہاں پہ مفت میں کوئی آپ کا کام نہیں کرے گا، ہر کام کے لیے گرین بیک، یا جس کو ہم امریکی بک کہتے ہیں، ڈالر، وہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بریڈ شرمن، ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ امریکی کانگریس مین ہے، یہ کیلیفورنیا سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پہ ایک اسٹوڈیو سٹی، بس ساؤتھ کیلیفورنیا آپ یہ سمجھ لیں کہ لاس اینجلس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسٹوڈیو سٹی، وہاں چھوٹے چھوٹے پھر آگے قصبے کہہ لیں، ٹاؤن کہہ لیں۔ اب ان کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ایک زمانے میں پاکستان مخالف سمجھے جاتے تھے، پاکستان کے خلاف زہر افشانی ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا، یہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس میں یہ پاکستان کی مخالفت نہ کریں، اور انڈیا کی حمایت کرتے تھے۔ حمایت ہوا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی، جس طرح پاکستان میں حلقہ بندیاں ہوتی ہیں نا کہ جناب یہ اس حلقے میں اب فلاں برادری کے لوگ ہیں، فلاں برادری آ گئی، اس کے ووٹ ٹوٹ گئے، اس کے زیادہ ہو گئے، جس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں ڈیلیمیٹیشنز کے بعد شکایات آتی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جناب میرے حامی جو ہیں وہ توڑ کر ادھر لگا دیے گئے۔ اسی طرح وہاں پر جب حلقہ بندی ہوئی تو پہلے ان کے حلقے میں زیادہ تر انڈین لوگ تھے، وہ ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈ ریزنگ کرتے تھے، ان کو فیس لگاتے تھے، ڈالر لگاتے تھے، اور یہ پھر انڈیا کی حمایت میں اور پاکستان کے خلاف کانگریس میں بیانات دیتے تھے، یا جو بھی کسی مجلس میں، کسی ایونٹ میں، کسی سیمینار میں، مذاکرے میں، کانگریس میں پاکستان کے خلاف انڈیا کی حمایت۔ اب ہوا یوں ہے کہ اس حلقے کی تبدیلی ہوئی ہے، تو اس میں اب زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی ہیں، یعنی پاکستانی ان کے حلقے میں اب زیادہ ہو گئے، انڈینز کی تعداد اب کم ہو گئی ڈی لمیٹیشن کے بعد۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز ہیں امریکہ میں، یورپی ممالک میں تقریباً زیادہ تر 80% جو ہیں وہ یوتھی ہیں، پی ٹی آئی کے حامی ہیں، چاہے عمران خان پاکستان کو آگ لگا دے وہ کہیں گے خان ایماندار ہے، عمران خان قتل کے مقدمے قتل کر دے، جیل میں چلا جائے، وہ کہیں گے یہ ایماندار ہے، عمران خان توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دے، اس کی رسیدیں نہ دے، حساب کتاب نہ دے، تو یہ کہیں گے عمران خان ایماندار ہے، عمران خان عدت والے معاملے میں آ جائے، وہ کہیں گے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ عمران خان کی ایک بیٹی کا کیس ہے کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، وہ اس کا ثبوت موجود ہے، عمران خان کبھی لاس اینجلس نہیں جا سکتے اگر رہا بھی ہو جائیں، تو پرسنل میٹر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔
عمران خان کے اوپر سائفر کیس آئے تو عمران خان بے گناہ ہے. عمران خان پہ کوئی یہ القادر یونیورسٹی والا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں سزا ہو جائے تو کہیں گے یہ بے گناہ ہے. کیوں؟ ایک کلٹ ہے وہاں پہ. کیلیفورنیا میں کلٹ بھی رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ شادی کا کانسیپٹ نہیں تھا, ایک ایک مرد 10 عورتوں کے ساتھ جو مرضی یہ کرے. وہ بھی بھگوان شری رجنیش, وہ کسی زمانے میں کلٹ تھا 70s میں. وہ لوگ جو کیلیفورنیا میں پرانے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. خیر, تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں پاکستان جائے خدا نخواستہ بھاڑ میں, فوج جائے بھاڑ میں, عدلیہ جائے بھاڑ میں, سارے پاکستان کے سیاستدان جائیں بھاڑ میں, صرف ایک شخص راج کرے جس کا نام ہے عمران خان. بس ان کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے. ان کے لیے اول اور آخر نعوذ باللہ وہ عمران خان ہے. تو انہوں نے جناب, یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ آپ سن لیں گے, یہ جناب ان کے لیے اس جو کانگریشنل ہیئرنگ تھی اس سے پہلے ان کے لیے فنڈ ریز کیا گیا. ایک معروف صحافی ہیں, انتہائی ویل ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اگر گنتی کے 4 اگر صحافی ہیں آنریبل, ویری ویل ریسپیکٹڈ, ویری ویل ریپیوٹڈ جرنلسٹ, تو ان کا نام ہے انور اقبال. وہ ڈان اخبار کے ساتھ ہیں اور اس میں کوئی شک, ان کے مخالفین بھی ان کی اس دیانتداری اور صحافت میں جو انہوں نے عزت کمائی ہے اس کی وہ گواہی دیں گے. انہوں نے ان کے بارے میں رؤف کلاسرا جو ہمارے دوست ہیں ان کے پروگرام میں کیا کہا, آپ یہ سنیے. انور بھائی کہ اگین اٹس آل اباؤٹ منی, پیسے کا سارا کھیل ہے. ایگزیکٹلی جی, ایگزیکٹلی کلاسرا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں, ان میں سے ایک ہے بریڈ شرمن جی, کانگریس مین. اب وہ پہلے ان کے حلقے میں انڈین زیادہ تھے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سب سے ایکٹیو تھے پاکستان کے خلاف ہر معاملے میں, ہیئرنگ میں, اور بہت کچھ کہتے تھے پاکستان کو برا بھلا, ہر کسی کے مطالبات کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے جسے پاکستان میں ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے وہ ہوئی اور وہ چینج ہو گئی, تو وہ اب ان کے حلقے میں پاکستانی آ گئے ہیں اور اب ان کا رویہ چینج ہو گیا بالکل. اب وہ پاکستان کے معاملات میں انٹرسٹ بھی لینے لگے ہیں. اچھا, اور وہ پاکستانی جو ان کے حلقے میں زیادہ تر اس کے حامی ہیں پی ٹی آئی کے, اور وہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ وغیرہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے فنڈ ریزنگ ان کے لیے بھی ہوئی, ایک دن پہلے بھی ہوئی یہاں واشنگٹن میں. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ جو بھی آتے ہیں کانگریس مین وہ اس کے بغیر تو نہیں آتے فنڈ ریزنگ کے. یہ تو بڑا مطلب پروفٹیبل بزنس ہے انور بھائی جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ماشاءاللہ 1-2 سوال پوچھنے کے, اتنے ہی سوال تھے نا, 1-2 سوال پوچھنے. اگر کسی بندے کو $50,000 $1-2-2.5 لاکھ کی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, اٹس ناٹ اے بیڈ بزنس کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ کے کہنے پہ ہم 2 سوال پوچھ لیتے ہیں. نہیں, 2-2.5 لاکھ تو نہیں ہوتے, 10-15 ہزار ہوتے ہیں بس. اتنے بھی معاملہ طے ہو جاتے, سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑے سستا کام ہے سر, یہ تو سستا کام ہے, اس سے زیادہ تو پاکستانی کر لیتے ہیں. لیکن یہ سستا اس طرح, وہ اس طرح ہے نا کہ مثلا اسی ہفتے میں دیکھیں 10 دن میں کوئی 5-6 ہیئرنگ تھی. پاکستان تو نہیں کرتا نا, دوسرے ممالک والے کرتے ہیں, دوسرے ادارے کرتے ہیں, جو کمرشل ادارے ہوتے ہیں ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور سبھی پیسے دیتے ہیں. یہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے. اب آپ نے خود سن لیا. دیکھیں امریکہ میں بیٹھ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں آپ کسی پر غلط بیان, اگر غلط الزام لگا دیں تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. وہ یہ کانگریس مین ان کو سو کر سکتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ وہاں پر یہ جائز کام سمجھا جاتا ہے کہ سیاستدان, یہ کانگریس مین, سینیٹرز جو ہیں, یہ لابی فرم سے پیسے لیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائیں یا اس کے پروپیگنڈے کو آگے کانگریس میں بڑھائیں. یہ وہی کانگریس مین ہیں جنہوں نے ڈونلڈ لو سے سب سے زیادہ سوالات پوچھے. اب دیکھیں 3-4 سوالات پوچھنے پر اگر آپ کو $15-20 ہزار مل جائیں تو اس کا کیا جاتا ہے. اس کو کل کوئی $1,00,000 دے اور کہے کہ جناب عمران خان کی ایسی کی تیسی پھیر دو, تو وہ عمران خان کے وہ لاس اینجلس میں جو ٹیرین وائٹ والا جو کیس ہے وہ نکال کے لے آئے گا کہ دیکھو جی عمران خان کی تو یہاں پہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے جس کا اس نے خرچہ نہیں دیا اور اس کو آج دن تک اون نہیں کیا, اس کے خلاف تو یہاں پر ڈگری ہوئی ہے عدالت سے. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ پیسے کے پتر ہیں. لیکن معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ آپ
ڈالر دے کر پاکستان کے خلاف جو گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں اور خود کو پاکستانی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا، میں اب کیا کہوں، شرم سے مر جانا چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اور یہ امریکہ کی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے اس طرح پیسے دے کر اس ملک کے قانون دان یا عوامی نمائندے سے اس طرح کے سوالات پاکستان کے بارے میں کروائے ہیں۔ یہ کام پہلے بھارت کرتا تھا، بھارتی باشندے کرتے تھے، لیکن اب یہ ان بدقسمت پاکستانیوں نے کام شروع کر دیا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں پاکستان کا بڑا درد ہے۔ پاکستان کا بہت درد ہے نا، آؤ پاکستان میں رہو، یہاں نوکری کرو، یہاں کاروبار کرو۔ اگر آپ کے دل میں پاکستان کا درد ہوتا تو آپ امریکہ سے اپنی وفاداری کا حلف نہ اٹھاتے۔ میری یہ بات بہت سے پاکستانیوں کو بری لگے گی، کیونکہ اس حلف میں واضح طور پر ہے کہ اگر آپ کو اپنے ہوم کنٹری یعنی پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ لینا پڑا تو آپ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ باقاعدہ اس اوتھ میں یہ چیزیں ہیں۔ جو لوگ دوسرے ممالک کی حلف اٹھا لیں کہ جناب ہم کوئین کے وفادار رہیں گے، کنگ کے وفادار رہیں گے، ہم امریکہ کی ریاست، امریکہ کے آئین کے تابعدار اور وفادار رہیں گے، اور وہ بات کریں پاکستان سے محبت کی، تو ایسے لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔